الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے، من جو شخص کانا ہو یؤمن ایمان رکھنے والا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، پس یقل کہے، خیرن خیر کی بات، او یا لیصمت خاموش رہے۔ اور من جو شخص کانا ہو یؤمن ایمان لانے والا، باللہ ساتھ اللہ کے، والیوم الآخری اور قیامت کے دن کے، پس یکرم اکرام کرے، جارہ اپنے ہمسائے کا۔ اور من جو شخص کانا ہو یؤمن ایمان لانے والا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، پس یکرم وہ اکرام کرے، ضیفہ اپنے مہمان کا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے، او لیصمت یا خاموش رہے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم جارہ، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا احترام کرے۔ اس حدیث پاک کا موضوع ایمان سے جڑی ہوئی باتوں کی نشاندہی کرنا ہے۔ ایمان سے جڑی ہوئی 3 خصلتیں ہیں جن سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، اور ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ سب سے پہلے زبان کے استعمال کے سلسلے میں رہنمائی کی گئی، جس سے 2 راہیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، اچھی بات کی جائے، نمبر 2، خاموش رہا جائے۔ زبان کا تیسرا کوئی استعمال نہیں بتایا گیا۔ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے خوب سوچ سمجھ لینا چاہیے کہ طنز، طعنہ زنی، چغلی، غیبت وغیرہ جیسی کوئی بات زبان سے ادا نہ ہو جائے اور گناہ کا سبب بن جائے۔ آپ علیہ السلام نے ایسے اسلام کو افضل قرار دیا جس کے ماننے والے کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اسی کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ سورۃ المومنین میں کامیاب ہو جانے والے مومنوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ان کا لغویات سے دور رہنا بھی بتایا گیا ہے۔ لغو کا معنی بے معنی اور بے مقصد بات ہے۔ مومن نیک فطرت، پاکیزہ مزاج اور ذمہ دار انسان ہوتا ہے، لہذا لغویات سے بچتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک تم میں سے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے ہیں، اور میرے نزدیک تم میں دنیا میں سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن مجھ سے دور بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو باتونی، بلا احتیاط بولنے والے، زبان دراز اور تکبر کرنے والے ہیں۔
دوسری رہنمائی پڑوسی کے بارے میں دی گئی ہے کہ پڑوسی کی عزت ایک وسیع الاصطلاح لفظ ہے جس کی عزت کی جاتی ہے، اس کا ہر طرح سے خیال رکھا جاتا ہے۔ پڑوسی 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، کافر پڑوسی، جسے صرف پڑوسی ہونے کا ایک حق ہے۔ نمبر 2، وہ مسلمان پڑوسی جسے پڑوسی و مسلمان 2 حقوق حاصل ہوں۔ نمبر 3، وہ مسلمان پڑوسی جو رشتہ دار ہو۔ اس طرح وہ 3 حقوق کا مالک ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسیوں کے بارے میں اس قدر تلقین کی گئی کہ آپ علیہ السلام کو ان کے وراثت میں حصے دار بننے کا گمان ہونے لگا۔ جس شخص کی شر سے اس کے ہمسائے محفوظ نہ ہو، آپ علیہ السلام نے قسم کے ساتھ 3 مرتبہ فرمایا، وہ ایمان والا نہیں۔ تیسری رہنمائی دیتے ہوئے حدیث پاک کے اندر مہمان کے احترام کا ذکر کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے مہمان کے ساتھ برتاؤ کا سلیقہ اس طرح سے بیان فرمایا کہ عطیہ پرتکلف کھانے کا انتظام 1 دن اور 1 رات کا ہے، جبکہ مہمان نوازی 3 دن کی ہے اور مزید دن کی خاطر تواضع صدقہ میں شمار ہوگی۔ مہمان کو بھی آداب مہمانی سکھاتے ہوئے 3 دن سے زیادہ ٹھہرنے سے منع فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مومن کے مومن پر 6 حقوق ہیں۔ نمبر 1، جب بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرے۔ نمبر 2، جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ نمبر 3، جب دعوت کرے تو اسے قبول کرے۔ نمبر 4، جب اس سے ملے تو اس سے سلام کرے۔ نمبر 5، جب اسے چھینک آئے تو اس کی چھینک کا جواب دے۔ نمبر 6، اس کے سامنے موجود رہے یا نہ رہے اس کا خیر خواہ ہو۔